حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک قبیلے کے لوگ آئے حضور کی بارگاہ میں، تو ان میں سے ایک شخص نے بڑی عجیب و غریب، بڑی یاوا گوئی شروع کر دی، بڑی عجیب و غریب باتیں شروع کر دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ذرا ان کو جواب تو دو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا، اور اب حضور نے کہا تھا تو ذرا تگڑا کر کے دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کا یہ انداز دیکھا تو حضور فرمانے لگے، ابو بکر رب تمہیں رضوان اکبر عطا کرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رضوان اکبر کیا ہے؟ یہ مستدرک میں روایت موجود ہے، یہ رضوان اکبر کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے، باقی ساری مخلوق پر رب قیامت میں عام تجلی فرمائے گا، میرے ابو بکر پر خاص تجلی فرمائے گا۔ خاص تجلی، تیرا خاص مقام ہوگا، خاص مقام، تیرا خاص مقام ہوگا صبح قیامت، دیکھنا انداز ہوگا۔ گویا حضور فرما رہے ہیں کہ دنیا دیکھے گی رب نے میرے ابو بکر کو کیا شانیں عطا کی، کیا عظمتیں عطا کی ہیں، جس کو کہتے ہیں قیامت، حشر جس کا نام ہے۔ تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن عام ہے، وہ منظر دیکھنے کے قابل ہوگا ابو بکر صدیق کو جب اللہ تعالیٰ انعامات سے مالا مال کرے گا۔ میں نے تفسیر روح البیان دیکھ رہا تھا، یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ یہ موقع نہیں تھا یار، یہاں یہ والی باتیں تو نہیں نہ ہوتی۔ یعنی اماں جب لاڈ سے پتر سے بات کرتی ہے تو روٹین میں کرتی ہے نا، گھر میں بیٹھے کتنا پیارا ہے میرا بیٹا، میرا پتر بڑا بیبا ہے، وہ گھر میں لاڈ سے بات کرتی ہے۔ جب وہ سفر پہ انسان جا رہا ہو یا کوئی ایمرجنسی حالات ہوں تو اس موقع پر لاڈ کی باتیں نہیں ہوتی، اس موقع پر بڑی میٹھی، بڑی شستہ، بڑی الگ تھلگ باتیں نہیں ہوتی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، وہ پہلے بھی آپ نے سنا ہوا ہے، بڑی معروف بات ہے کہ وہ کافروں کی طرف سے آئے تھے لڑنے کے لیے، ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، بعد میں اللہ نے توفیق دی وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ وہ کافروں کی طرف سے جب آئے انہوں نے للکارا انہوں نے، تو حضرت صدیق اکبر نے جلدی سے تلوار اٹھائی اور اٹھنے لگے، کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن کاٹ کے لاؤں۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر آپ بیٹھ جائیے۔ حضور وہ للکار رہے ہیں، اس طرح والد کو غصہ زیادہ نہیں ہوتا بچے کی کسی غلطی پر، تو کہا حضور میں نے جانا ہے، ابھی اس کی گردن کاٹ کے لاتا ہوں۔ فرمایا ابو بکر بیٹھ جائیے۔ حضرت صدیق اکبر کی طبیعت کے اندر جب حضور نے وہ جلال دیکھا اور خیال دیکھا کہ اب تو یہ جانا ہی چاہ رہے ہیں، تو حضور نے پھر کیا انداز اختیار کیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جا، تیری ابھی بڑی ضرورت ہے، فرمایا تیری وجہ سے ابھی ہم نے بڑے نفع اٹھانے۔ اور پھر حضور نے فرمایا ابو بکر جس طرح میرے لیے میری آنکھیں اور میرے کان ہیں نا، جس طرح میرے لیے میری آنکھیں اور میرے کان ہیں، اسی طرح ابو بکر تو بھی میرے لیے یہی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خود نیک تھے تو ایسے لوگوں کو اللہ بندے بھی نیک عطا کر دیتا ہے۔ اپنے وزیر خزانہ سے بادشاہ وقت، گھر والوں نے اصرار کیا کہ اس عید پہ کپڑے نئے ضرور سلوانے، تو آپ اپنے وزیر خزانہ سے کہنے لگے کہ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، کپڑے بچوں نے لینے ہیں۔ وہ بھی کوئی رب کا بندہ تھا، کہنے لگا حضور کہیں سے آپ کو پکی گارنٹی مل گئی ہے کہ آپ نے مہینہ زندہ رہنا ہے؟ یہ نہیں اسے فرمایا تو کون ہوتا ہے مجھے صلاح دینے والا، تو کون ہوتا ہے میرا ملازم ہو کے، وزیر ہو کے مجھے مشورہ دینے والا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور فرمانے لگے رب تیرا بھلا کرے، عمر کو حقیقت بھولنے لگی تھی، تو نے عمر کو یاد کرا دی، بھولنے لگی تھی۔ کھار آ گئے اور اپنے گھر والوں سے کہنے لگے میرے پاس گارنٹی نہیں ہے مہینہ جینے کی، لہذا میں تمہارے لیے ادھار نہیں پکڑ سکتا، دیر نہ کریں، وقت نہ ضائع کریں، قریب آ گیا ٹائم۔ داتا صاحب فرماتے ہیں یہ 2 چیزیں، لالچ اور لمبی امیدیں تمہیں غلام بنا لیں گی، کچھ نہیں کر سکو گے، تاریخیں دیتے رہو گے، کل سے، پرسوں سے، ترسوں سے، اگلے ہفتے سے، شادی کے بعد سے، رمضان شریف سے، حج کے بعد سے، نہ دیر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ پیغام اجل آ جائے
بڑے سارے لوگ تھے, انہوں نے ابھی بڑے کام کرنے تھے. تھوڑے دن پہلے میرے ایک پیار والے بزرگ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, تو مجھے کسی صاحب نے کہا کہ آپ ان کے لیے تاثرات لکھ دیں. تو میں نے کہا بس 2 لائنیں لکھ دیتا ہوں, مجھے اور تو زیادہ نہیں لکھا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ لکھ دیں, تو میں نے لکھ کے دیا انہیں کہ میری ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ہیں, ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ہیں اور کئی باتیں ضروری رہ گئی. کچھ ضروری باتیں کرنی تھیں, خیال تھا کہ کریں گے, لیکن یہ کب امید تھی, تو ملاقاتیں نا ادھوری رہ گئیں. اور میری کئی باتیں ضروری, اس سے زیادہ کچھ نہیں لکھ سکتا, اتنی سی بات ہے. کئی ضروری کام ایسا نہ ہو رہ جائیں اور پھر پچھتانا پڑے. وقت ہے, اس کو غنیمت جان لیں, اس کو غنیمت جان لیں. وہ کہا تھا کسی درویش نے کہ اگر آپ کے پاس ہمارا کوئی حصہ ہے تو دیر نہ کرو, ہمیں دے دو. اگر ہمارے پاس کوئی آپ کا حصہ ہے تو سجنوں دیر نہ کرو, وہ لے لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو کہتے پھرو کہ ملاقاتیں ادھوری رہ گئی, کئی باتیں ضروری تھی جو رہ گئی ہیں. اللہ تعالیٰ بڑی جلدی سمجھ دے دے اور دل ہمارا پھیر دے. ہم چونکہ بندے راضی کرتے ہیں, بیچ میں اللہ رسول کو لیتے ہی نہیں. ذاتی سیاست کے زور پر اپنی ایک پرسنل گیم چلا کے لوگوں کو اپنے حق میں قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو کتنی کو ہم جدوجہد کر سکتے ہیں. لوگوں کی طبیعت کے مطابق اپنے آپ کو کتنا کو ڈھال سکتے. ہر بندے کا مزاج بھی الگ ہے, سوچ بھی الگ ہے, ڈیمانڈ بھی الگ ہے, تو بندہ تو الگ جائے گا. اس لیے اس چکر میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے کہ بندے راضی کیے جائیں, بندوں کی سوچ کے مطابق ڈھلا جائے. آج کل ٹرینڈ کیا ہے, اس ٹرینڈ پر چلا جائے. سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے, اگر تم نے بندے راضی کرتے کرتے رب کو ناراض کر دیا تو فرمایا یاد رکھنا اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی تمہاری نفرت پیدا کر دے. اگر تم نے لوگوں کی پرواہ نہ کی, ہوتے ہیں ناراض تو ہو جائیں, تم نے راضی اپنے رب کو کیا تو اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی تمہاری محبت پیدا فرما دے. عزیز بھائی, اللہ کے نیک بندے سے اللہ کا بندہ سمجھ کے پیار کرے, اور اللہ کا نیک بندہ سمجھ کے اس کے ساتھ فوٹو آنا ضروری نہیں, اس کے ساتھ پیار ہونا ضروری ہے. اور اگر محبت اخلاص والی ہو, پیار والی ہو, عقیدت والی ہو, تو حضرت ابو ذر غفاری نے تو کہا تھا یا رسول اللہ اگر بندہ کسی نیک بندے سے پیار کرے, نہ اس سے مل سکے, نہ اس طرح کے کام کر سکے, پھر بھی کوئی نتیجہ نکلے گا, تو حضور نے فرمایا پیار خالص کرے, اللہ قیامت کے دن دونوں کو جمع فرما دے گا. جو جس سے محبت کرے گا صبح قیامت اسی کے ساتھ ہوگا. شاید اسی لیے کسی پنجابی کے شاعر نے کہا تھا کہ اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ پھرول ہوئے, ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے, جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے, اساں بھی کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے, لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے, ادو کولوں کی رب نے حساب لینا جڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہو.